نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم پڑھیں گے نظر انداز کرنا، اگنور کرنا. مجھے اچھی طرح یاد ہے اگنور لفظ جب آتا ہے نا تو مجھے اپنے بچوں کا ماضی یاد آتا ہے. 3 بیٹیوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا تو آپ کو پتا ہے کہ لڑکے جو ہوتے ہیں وہ ان کا سٹائل بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو جب بڑی 3 بیٹیاں تھیں وہ آپس میں تھوڑی بہت ان کے درمیان کھٹ پٹ ہوتی بھی، لیکن بہت جلدی آپس میں دوستی بھی ہو جاتی. لیکن لڑکوں کی عادت مختلف ہوتی ہے، وہ اتنی جلدی نہیں مانتے، اور جب شرارتوں پہ آتے ہیں یا تنگ کرنے پہ آتے ہیں تو وہ پھر اگریسو ہوتے ہیں. تو جب بچیاں میرے پاس شکایت لے کے آتی کہ ہمیں تنگ کر رہا ہے، یا ہمیں اس نے یہ چیز گرا دی ہے یا توڑ دی ہے یا ایسا کر دیا ویسا کر دیا، تو میں ایک ہی لفظ بولتی تھی، جسٹ اگنور. تو اب ہوتا یہ تھا کہ جیسے کوئی شکایت لے کے آتا تو وہ بھی ساتھ پہنچ جاتا اور کہتا جسٹ اگنور. تو بہت سے فساد، جھگڑے، خرابیاں جو ہیں ان کا علاج کیا ہے؟ جسٹ اگنور. یعنی تھوڑی دیر کے لیے آپ اس سے آنکھ بند کر لیں اور پھر تیاری کے ساتھ اس کی اصلاح کی کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ اس کو کود پڑیں گے نا اس میں تو معاملہ خراب ہو جائے گا. یہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام مکہ میں 13 سال رہے. اس مدت میں وہ تقریباً روز کعبہ جاتے. وہاں اس وقت 360 بت رکھے ہوئے تھے. یہ عربوں کے مختلف قبائل میں پوجے جانے والے بت تھے، یعنی مختلف قبیلوں کے بت تھے. ان سب نے اپنے اپنے وہاں لا کے رکھے ہوئے تھے. جب وہ طواف کے لیے آتے، عمرہ اور حج وغیرہ کے لیے، تو وہ اپنے اپنے بتوں کو پوجتے. مکہ کی مرکزیت قائم کرنے کے لیے اہل مکہ کے سرداروں نے یہ تمام بت کعبہ میں اکٹھے کر دیے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ان کو دیکھتے تھے، مگر مکی دور میں کبھی آپ نے ان کو توڑنے یا پھینکنے کی کوشش نہیں کی، خاموش رہے. کیوں؟ فرسٹ تھنگ فرسٹ. حکمت نام اس چیز کا ہے کہ ہم جب کوئی کام کرنے لگے تو پہلے دیکھیں کہ پہلے کرنے کا کام کون سا ہے. کسی بھی چیز کے، مثلا اگر آپ کو کھانا پکانا ہے تو اس میں ایک ترتیب ہوتی ہے نا. مثلا اگر آپ کو دال پکانی ہے تو آپ دیگچی میں پہلے کیا ڈالتے ہیں؟ مرچیں، نمک، گھی، سب سے پہلے پانی ابالتے ہیں. اگر پھر اس کے بعد آپ اس میں دال ڈالتے ہیں. اسی طرح چاول اگر ابالنا ہے آپ کو، اور اگر آپ اس کے الٹ کرنے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ وقت تو پھر بھی جائے گا، لیکن اس کا سارا مزہ خراب ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ کھائے اس کو. ویسے بھی یہ ہے کہ پہلے لوگوں کی سوچ بدلی جائے، اندر کے بت توڑے جائیں، اس کے بعد باہر کے بت توڑے جائیں. اگر کسی کے اندر بت بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ باہر توڑنے لگ جائیں تو فائدہ کچھ نہیں ہوگا، وہ پھر رکھ لے گا. اگر آپ اس وقت بت توڑنے پہ لگ جاتے تو کیا ہوتا؟ سارے قبیلے مل کے آپ کے اوپر جھپٹ پڑتے، فساد برپا ہوتا، اور بت پھر وہیں کے وہیں رہ جاتے. لیکن بتوں کے توڑنے کا ایک وقت تھا. جب وہ وقت آیا تو آپ نے کیا کیا؟ سارے توڑ دیے، اور پھر واپس کبھی بھی ادھر کوئی بت نہیں آیا، کیونکہ وہی ان کو توڑنے کا صحیح ٹائم تھا. اسی طرح جب ہم دین کی تبلیغ یا تعلیم کا کام کرتے ہیں تو بعض اوقات جو چیزیں پہلے کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے، اور اگلی چیز کو جا ہاتھ ڈالتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نہ پہلا ہوتا ہے نہ دوسرا ہوتا ہے. اس سے اسلام کا ایک اہم اصول معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ وقت سے پہلے کوئی کام نہ چھیڑا جائے. مکی دور میں آپ نے ان بتوں کو نظر انداز کیا، مگر بعد کو جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے فوراً ان کو نکال کر کعبہ کو ان مشرکانہ علامتوں سے پاک کر دیا. اسلام میں اقدام کرنا بھی ہے، یعنی آپ کو یہ سٹیپ لینا ہے کہ بت توڑنے ہیں، مگر اسی کے ساتھ اسلام میں نظر انداز کرنا بھی ہے.
اقدام کے وقت اقدام کرنا ضروری ہے، یعنی جیسے مکہ فتح ہو گیا تو اس وقت تک اگنور نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر اسی کے ساتھ یہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ جہاں اقدام کا موقع نہ ہو وہاں سختی کے ساتھ نظر انداز کرنے کی پالیسی اختیار کی جائے، خواہ بظاہر وہ کتنا ہی سنگین یا اشتعال انگیز معاملہ کیوں نہ ہو۔ یعنی بعض کام، بعض باتیں اتنی بڑی لگتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ بس اب تو میں صبر کر ہی نہیں سکتا اور اب تو میں نے اس کو زور زبردستی سے ٹھیک کر دینا ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ اس سے بڑی خرابی آئے گی جس کو برداشت کرنا پھر سالوں کا کام ہوگا۔ حال میں کسی مسئلے کو اعراض کے خانے میں ڈالنا مستقبل میں اس کے حل کا دروازہ کھولنا ہے، اور بے وقت اقدام کرنا حال اور مستقبل دونوں میں صرف نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ نظر انداز کرنے کی پالیسی دراصل انتظار کرنے کی پالیسی کا دوسرا نام ہے۔ یعنی نظر انداز کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم برائی کو برائی نہ سمجھیں یا جان بوجھ کے اس کو اگنور کرتے رہیں سستی کے مارے، یا اس کی اہمیت یا سنجیدگی کو نظر انداز کر دیں۔ یہ دراصل کیا ہے کہ رائٹ ٹائم کا انتظار کیا جائے۔ نظر انداز کرنا ایک دانش مندانہ پالیسی ہے، عقل مندی کی بات ہے، اور نظر انداز نہ کرنا نظام فطرت کے خلاف جنگ۔ کوئی شخص یا گروہ اتنا طاقتور نہیں کہ وہ فطرت سے لڑ کر کامیاب ہو سکے۔ اس دنیا میں ہر ایک کے لیے صرف ایک راستہ ہے، اور وہ نظام فطرت سے مطابقت رکھنا ہے، جس طرح باقی چیزیں اپنا کام کر رہی ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ، سلولی، گریجولی، رائٹ ٹائم پر۔ اس کے بغیر موجودہ دنیا میں کسی کے لیے حقیقی کامیابی ممکن نہیں۔ نظر انداز کرنا بے عملی نہیں کہ انسان تانا دے کسی کو کہ تم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہو۔ نظر انداز کرنا باعمل انسان کا ایک اصول ہے، یعنی جس نے کام کرنا ہو وہ اس کو واقعی کسی نتیجے پہ جب پہنچانا چاہے تو اس کے لیے وہ انتظار کرتا ہے کہ ابھی رائٹ ٹائم نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ اور مثالیں، مثلا پھول ابھی پورا نہیں کھلا اور آپ کہتے ہیں کہ جلدی سے کھل جائے، تو کیا کرتے ہیں؟ آپ توڑ کے اس کو اپنے ہاتھ سے کھولنا شروع کر دیتے ہیں، کیا ہوگا؟ بعض لوگ بھوک لگی ہوتی ہے نا ان کو، ہمیں اپنا بھی یاد ہے، تو ہمیں سب سے بری بات لگتی تھی کہ کوئی کہے کہ دم پہ ہے کھانا، ہاں دم نکلتا تھا یہ لفظ سن کے کہ دم پہ، اور کہتے جلدی سے دم کھولے، یہ کیوں بند کیا ہوا، اس کو کھولے تاکہ اندر سے چیز نکلے اور ہم کھائیں۔ تو وہ جو دم بند کرنے کا وہ جو انتظار کا وقت ہے وہ ہوتا بڑا مشکل ہے، لیکن اگر وہ دم بار بار کھولا جائے، کھولے رکھے کیا ہوگا؟ کچا کھانا رہ جائے گا، اس کا وہ مزہ ہی خراب ہو جائے گا، خوشبو ہی اڑ جائے گی۔ پچھلے مہینے مجھے لاہور جانے کا اتفاق ہوا، تو جہاں میرا قیام تھا وہاں ایک بیڈ کے اوپر ایک سینری لگی ہوئی تھی، پتہ نہیں اس میں کیا تھا کیا نہیں، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو کوئی خاتون آئی ملنے کے لیے، تو کہنے لگی کہ یہ پتہ نہیں کون سی تصویر ہے۔ میں نے کہا مجھے تو کوئی تصویر نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال انہیں نظر آئی، انہوں نے کوئی اخبار اٹھائی اور وہ اس کو لپیٹا۔ تو اب بعض اوقات بظاہر کوئی ایسی چیز ہے بھی نہیں، لیکن ہم ہر چیز کے اندر اللہ لکھا ہوا دیکھ لیتے ہیں، کہیں ہم تصویر نکال لیتے ہیں، کہیں ہم کچھ۔ تو اگر آپ مختلف چیزوں کے اینگل دیکھیں، مثلا اگر میں یہ درخت کی طرف دیکھوں گی نا تو مجھے اس میں بھی کوئی تصویر بنتی نظر آ جائے گی، تب میں یہ کہوں نہیں درخت کی ٹہنیاں کاٹ دو، وہاں تو ایک تصویر بنتی نظر آ رہی ہے۔ تو بادلوں کو دیکھیں گے وہاں بھی کوئی تصویر بنتی نظر آئے گی۔ تو بعض چیزیں تو ہوتی ہیں کہ جو واقعی کوئی ایسی چیز ہو، اور بعض صرف ایک ہمارا خیال بھی ہوتا ہے، اور اس پر ہم دوسرے کی ہر پورے نظام کو پلٹ دیں تو یہ درست نہیں ہے۔ اور کوئی مثال دیجئے کہ کب نظر انداز کرنا چاہیے اور کب نہیں۔ جیسے بچہ ہے کوئی، جب وہ شرارتیں کرتے ہیں بچے، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائیں ہر چھوٹی بڑی بات پہ بیٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا، سلام کرو، فلاں کرو، ایسا کرو ویسا کرو، ہر بات پہ ان کے ٹوکا ٹوکی ہو رہی ہوتی ہے۔ اب میں سوچتی ہوں کہ ان بچوں کی سوچ کس طرح گرو کرے گی، ان کو تو سوچنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا، ان کا دماغ کیسے بڑھے گا؟ کیونکہ ہر وقت انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، ہر وقت انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا کہ وہ اپنی عقل بھی استعمال کر سکے۔ ٹو مینی انسٹرکشنز جو ہوتی ہیں نا وہ دوسرے شخص کو پریشان کر دیتی ہیں، صلاحیتیں موقوف ہو جاتی ہیں۔ بولیے جی، بچیاں جب اپنے سسرال جاتی ہیں، ظاہر ہے بالکل نیا ماحول ہے، بالکل ڈفرینٹ ماحول میں بہت سارے ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں،
اس وقت پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہیں لیکن آپ کو اگنور کرنا ہے تو ہی آپ اپنے قدم وہاں جما سکتے ہیں. پھر آپ اپنے آپ کو دوسری بات, اسی لیے دین میں ہے نا امر بالمعروف پہلے ہے پھر نہیں عن المنکر ہے. تو بہت ساری چیزیں ہم کو غلط نظر آ بھی رہی ہوتی ہیں لیکن ہم کو ان کو اگنور کرنا ہوتا ہے, اچھی اچھی باتیں بتانی ہوتی ہیں. اسی طرح ایک بچی نئے سسرال میں جا رہی ہے تو اس کو اپنے بیہیویئر سے پازیٹیو چیزیں بتانی ہوتی ہیں, لوگوں کی جو بھی چیزیں ہیں پھر سسرال کی اس کو اگنور کرنا ہوتا ہے. بالکل, کیونکہ دیکھیے جب تک لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت نہیں, لوگوں کو خدا کا خوف ہی نہیں, آخرت کا خوف ہی نہیں, جواب دہی کا احساس ہی نہیں, اور آپ ان کو قانون بتانے بیٹھ جائیں, تو اسی لیے تو بہت سے قانون بنے ہوئے ہوتے ہیں مگر ان کے پیچھے کوئی پاور ہی نہیں ہوتی کہ ان کو امپلیمنٹ کیا جا سکے. زمین تیار کرنے کے بعد ہی بیج ڈالا جا سکتا ہے. اب اگنور کرنے کا مطلب کیا ہے, کیونکہ بعض اوقات ہم زبان سے کچھ نہیں کہتے لیکن فیشل ایکسپریشن سے سب کچھ شو کر رہے ہوتے, تو وہ اگنور کرنا تو نہ ہوا نا. ڈیفینسو نہیں ہوتا دوسرا, ریئیکٹ نہیں کرتا دوسرا جب ہم اگنور کرتے ہیں. اگنور کرنا تو نہ ہوا نا, اگر ہم شو کر رہے ہیں, اگر بول کے نہیں کیا تو باڈی لینگویج سے کر دیا. چلیے ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, تو پھر انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.